بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں مصطفیٰ امان میدان کے پلیٹ فارم سے۔ اپنے سیگمنٹ اب آگے کیا ہوگا، جیسے کہ تھم نیل پر آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ عمران خان، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی گرفتاری سائفر کے معاملے پر، ایمان مزاری بھی گرفتار۔ اب آگے کیا ہوگا؟ ناظرین، جیسے کہ آپ کو یعنی معلوم ہے کہ یعنی آخری جولائی میں 27-28 تاریخ کو میں نے یعنی آپ سے یہ بات کی تھی کہ فی الحال کوئی اتنے خاص معاملات نہیں ہیں، اور خان صاحب کی چھوٹی موٹی گرفتاری تو ہو سکتی ہے، لیکن کوئی اتنا معاملہ نہیں، سطح خیر ہیں، یہ میں نے الفاظ استعمال کیے تھے۔ اور صاحب یہ کہا تھا کہ 11 اگست کے بعد معاملات جو ہیں وہ ایک نیا رخ لیں گے اور وہاں سے معاملہ سیریس ہوں گے۔ تو اب دیکھ لیں جی، آج 20 تاریخ ہے اور یعنی معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس میں دیکھیے کہ خان صاحب آلریڈی 3 سال کی جیل کاٹ رہے ہیں توشہ خانہ کیس میں، آپ کو پتہ ہے۔ تو جیل کے اندر سے ہی انہیں یعنی گرفتار کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے جب یہ سائفر کا معاملہ ہوا، اور اسد عمر یعنی ان کا یعنی جو آڈیو لیکس وغیرہ آئی تھیں اس میں یعنی وہ بھی موجود تھے۔ اور ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کے بعد یا لگ ایسا رہا ہے کہ جو اعظم خان صاحب تھے، جو سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے، ان کی باری بھی آ سکتی ہے، اور میرے خیال میں لازمی آئے گی، انہیں اس کیس کا یعنی حصہ بنایا جائے گا۔ تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے جو کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ یا کوئی بھی جو راز ہوتا ہے، جب آپ آفیشیل سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس کے امین ہوتے ہیں۔ تو پھر جیسے معاملات 27 مارچ سے 2023 سے سٹارٹ ہوئے کہ خان صاحب نے ایک جلسے میں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سائفر کو یعنی لہرایا، اور یعنی اس کے بعد معاملات آگے چلے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ جب عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی اور معاملات آگے چلتے گئے، تو اسی دوران ایک آڈیو لیک ہوئی اسد عمر صاحب، اعظم خان صاحب اور عمران خان صاحب کی، جس میں سائفر کے ساتھ کھیلنے کی بات کی گئی۔ پھر اس کے بعد خان صاحب کا ہی بیان آن ریکارڈ ہے کہ وہ سائفر تو کہیں گم ہو گیا ہے، کہ پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ تو انہوں نے ڈفرینٹ سٹیٹمنٹس دی۔ تو ڈیفینیٹلی یہ ایک یعنی سیکرٹ پیپر ہے، آپ کا ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے۔ تو ریاستوں کے معاملات مطلب اس طرح تو نہیں چلتے، جس طرح ہوتا ہے نا کہ جناب کوئی بجلی کا بل گم ہو گیا، یا کوئی کریانے تو تسی سامان لے کے آئے ہو تو وہ بل تو نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی ایک بڑا حساس اور ایک بڑا کنٹروورشل یعنی سائفر تھا، کہ جس پر پوری ریاست میں یعنی ایک بیانیہ بنایا گیا، شور مچا، اور ڈیفینیٹلی پرابلم بھی کریٹ ہوئی، اور اسی کی وجہ سے پھر آگے چلتے چلتے جب یعنی 9 مئی آیا تو اس 9 مئی کا جو ثانیہ بھی ہوا، تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے یہ ساری چیزیں اور ایک جو بیانیہ تھا یعنی وہ موجود تھا۔ تو اب یہ ڈیفینیٹلی پروسیڈنگ آگے چلے گی، معاملات آگے چلیں گے، اور یعنی جو جوابات ہیں وہ تو اب دینے پڑیں گے شاہ محمود صاحب کو بھی اور اسد عمر صاحب کو بھی۔ اب یہاں پہ ایک چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ جیسے کہ میں نے تو خیر 2017 میں ہی لکھ دیا تھا، کہہ دیا تھا کہ خان صاحب یا پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی تو شاید کسی نہ کسی شکل میں کوئی تھوڑی بہت رہے، تو ان کا مستقبل نہیں ہے۔ میں نے یعنی 2017 میں جب میاں صاحب ابھی وزیر اعظم پاکستان تھے اور پاناما کا وہ جو ٹوپی ڈرامہ سہولت کار کر رہے تھے، ابھی تک وہ وقوع پذیر نہیں ہوا تھا، تو میں نے اپنے پولیٹیکل ویژن اور وجدان سے ایک حساب کتاب بنایا، تو اس میں جو چیز مجھے نظر آئی تو میں نے اس وقت بتایا۔ تو اب اگر آپ عملی طور پہ دیکھیں جی، شاہ محمود صاحب جیسے اس یعنی کیس میں انوالوڈ ہو گئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کے بیانات بھی موجود ہیں اور سائفر سے وہ لنکڈ بھی ہیں۔ تو نااہلی یا جو سزا ہے وہ تو یعنی ایک یعنی اوپن اینڈ شٹ۔ وائس چیئرمین ہے جی عمران خان صاحب کے بعد، تو ڈیفینیٹلی اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں پرویز الہی صاحب، وہ آلریڈی جناب شکنجے دے وچ تے بچت دا چانس فی الحال بھی نہیں تھا۔ سزا بھی ڈیفینیٹلی ہوگی، جب سزا ہو جائے گی تو پھر پالیٹکس سے بھی پابندی لگ جانی ڈیفینیٹلی۔ تو اب بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اس معاملے کے بعد کہ پی ٹی آئی کا یعنی جو وجود ہے اب وہ سوالیہ نشان یعنی رہ گیا۔
تو میرے خیال میں مطلب جیسے ہی یہ پارٹی بنائی گئی تھی تو بناتے ہوئے تو کافی ٹائم لگا اس کو. 96 میں یہ بنی، پھر اس کے بعد اس کو پرویز مشرف صاحب نے جیلی ٹیکہ لگانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جو باقی لوگ سہولت کار آئے جو دستور کے ساتھ کھیلتے رہے انہوں نے. تو یہ ایک لمبا پروجیکٹ تھا جو 2002 سے آلموسٹ شروع ہوا، اور پھر 2011 وہ جو ایک میں کہوں گا کہ وہ جو ایک تھا جلسہ اکتوبر میں جو ہوا تھا 2011 میں، جہاں سے پاکستان کی تباہی شروع ہوئی. تو بناتے بناتے آپ دیکھیں کہ دھرنے کروائے گئے، کتنے معاملات کروائے گئے، لیکن جب اس کو یعنی ڈیفیوز جب یہ ہو رہی ہے تو یہ چند مہینے یا یعنی دنوں کی بات ہے. تو وہ میری جو ایک پوسٹ تھی ریت کی جو دیواریں ہیں وہ کھڑی نہیں ہو سکتی اور جیلی چیزیں زیادہ دیر کھڑی نہیں ہو سکتی. تو یہ تھوڑا سا آپ اس کو اس مناظر میں دیکھیں. تو اب یعنی دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب، شاہ محمود صاحب اور اسد عمر مطلب کس حد تک جو سزا کے جو معاملات ہیں، ظاہری بات ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت بھی چلے گا یہ مقدمہ، اور اس میں یعنی آگے چل کر یعنی پرابلمز تو ہو رہی ہیں اور کافی خطرناک قسم کا اس کا نتیجہ بھی آ سکتا ہے. تو اس معاملے میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے یعنی فیوچر میں بات کریں گے. فی الحال میں کچھ ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ خیر رکھے، سب پر اللہ اپنا کرم نوازی کرے. جی ایمان مزاری صاحبہ کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. دوسری خبر جو ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ ایک شاید گاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر تو ایمان مزاری جو ہیں وہ دہشت گردی کے متعلق وہ نعرہ لگا رہی ہیں اور آگے سے اس کا رسپانس آ رہا ہے اور اس کا جواب آ رہا ہے. تو میرے خیال میں یعنی جو ہمارے نوجوان ہیں، میں تو بار بار ایک چیز ریکویسٹ کر رہا ہوں بار بار کہ ایک ریڈ لائن جو ہے وہ آپ اس کو یعنی کراس نہ کریں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی ریاست کی بنیادوں کو کمزور کر دیتی ہیں. تو اب یہ اس طرح کا نعرہ لگانا اور پھر یعنی آگے سے جواب ہونا ڈیفینیٹلی مطلب یہ کافی افسوسناک بات ہے. دیکھیں کچھ لوگوں کے غیر دستوری جو اعمال رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، تو میں تو برملا کہتا ہوں کہ وہ قومی مجرم ہیں جنہوں نے ایون 2017-18 سے ٹوپی ڈرامہ کیا اور اب تک بھی وہ بعض معاملات میں باز نہیں آئے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان دستوری مجرموں کی تو بات کی جانی چاہیے اور کی جا سکتی ہے، لیکن اداروں کے متعلق مطلب اس طرح کی یعنی بات کرنا اور اس طرح کی پبلک میں نعرے لگانا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. تو اس میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ملک میں اگر دہشت گردی آئی ہے، آل دو کہ مشرف صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان ان معاملات کا شکار ہوا. ڈکٹیٹرشپ جہاں کہیں بھی ہوتی ہے پھر اس کے موزرات اور اس کی نحوست جو ہے وہ کافی لمبے عرصے کے لیے ہوتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس دہشت گردی کو جو یہاں لائی گئی جیسے بھی، تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ہزاروں سویلین اور جو ہمارے فوجی ہیں، نوجوان ہیں، انہوں نے اپنی جانیں دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے بعد کافی حد تک یعنی امن بھی آیا. تو اس میں واقعی پریکٹیکلی کافی قربانیاں دی گئی ہیں. تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. ایمان مزاری بڑی اچھی ہیومن رائٹس کی ایکٹیوسٹ ہیں اور ماشاءاللہ ایک بڑا روشن چہرہ ہے، لیکن ایک حد یا انتہا پر جا کر یعنی ان چیزوں سے یعنی اوائڈ کرنا چاہیے. اب جہاں تک تھوڑا بہت یعنی قانون کی مجھے بھی سمجھ ہے تو تھوڑا سا ڈسکس بھی کیا میں نے، اس کو دیکھا بھی، تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ان نعروں پر کوئی بہت سیریس یعنی ایکشن کیا جا سکے. کیوں؟ اگر ان معاملات پہ ایکشن کیا جائے تو پھر اس میں پھر آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ریاست، جمہوریت، آئین، دستور، یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل لیول پر بھی اور ویسے بھی پھر ایک سوالیہ نشان آ جاتا ہے. تو یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. اور میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسے یعنی کوئی جرم اس طرح کا ہوا ہے کہ جس پر جناب ان کی بڑی پکڑ دکڑ ہوئے تھے، اس پہ ان کا جو ہے وہ یعنی بڑا کوئی یعنی ٹرائل ہو جائے. تو یعنی میرے خیال میں جا کے آگے چل کے یعنی آپ دیکھ لیں گے کہ یہ معاملات شروع میں ہی یعنی اسے یہ بری ہو جائیں گے. اور انہیں ویسے احتیاط کرنی چاہیے
اس طرح کے نعرے بازی ہے یا جو اس طرح کی گفتگو ہے یعنی اسے اوائڈ کرنا چاہیے. ہاں آپ تنقید کریں, میں نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ ہو, چاہے فوج ہو کوئی یا عدلیہ ہو, ان کا سیاست میں کوئی کام نہیں. پاکستان کو 75 سالوں میں یعنی اس رول نے جتنا تباہ کیا ہے میرے خیال میں اتنا کہیں بھی نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج جو ہم بھگت رہے ہیں یہ فتنہ فتور جس کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, یہ سارا یہیں سے پیدا کرتا ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب دیکھیں ایک غلطی کے احساس کے بعد معاملات ٹھیک طریقے سے یعنی چل پڑتے ہیں تو پھر اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہاں غیر دستوری کام کہیں بھی ہوگا تو وہ سب کو بولنا چاہیے. کیوں, پاکستان کی جو بچت ہے, میں تو بار بار آپ کو پتہ ہے جو میں نے جتنے بھی لاگس کیے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ کیے ہیں, اداروں کے ساتھ کیے ہیں, ان سے ریکویسٹ کی ہے, اور ہمیشہ میں نے یعنی دستور کی جو عملداری ہے, میں تو بار بار کہتا ہوں, بلکہ میں نے تو یہاں تک کہا کہ میرے وجدان یا جو ایک میں نے حساب کتاب بنایا اور جس پر مجھے یقین ہے کہ یہ لفظ بلفظ انشاءاللہ پورا ہوگا کہ پاکستان 30 نومبر 2026 تک 100% قانون اور دستور کی جو عملداری ہے اس پر لے کر جانا ہوگا, ورنہ یہ ہو کر رہنا ہے. اور جو رکاوٹ بنے گا اس کے متعلق پھر میں نے یہی بات دوبارہ اشارت نہیں کہوں گا کہ پھر جو ہوگا وہ کسی کے نہ وجدان میں ہوگا اور نہ کسی کے گمان میں ہوگا. سو ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے, دستور 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 دستور. جی مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرا آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا. جناب سبسکرائب بھی کر دیا کریں, کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی دے دیا کریں, اور سنتے رہیں جی, جڑے رہیں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا, پاکستان بیل, تمام بیل بوٹا بچے جتنے بھی ہیں ان پر اپنا کرم کرے. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.